بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمزم ٹاکس میں خوش آمدید. وسیم، بیان برائے بیان پھر چلتا رہے گا. فضا خراب ہو گئی ذرا اس بیان سے؟ نہیں، دیکھیں، جب قیادت ڈائریکٹلی ان ٹچ ہوتی ہے اور قیادت کلیئر ہو، کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہو کہ ہاں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے اور کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کے اوپر آپ سب اگری کر جائیں اس ڈاکیومنٹ کو پھر آگے لے جانے کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں فضا خراب نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی کیا ہوا جب آپ، کیونکہ وہ تو پریسائزلی بتا رہے ہیں کہ جناب بلاول صاحب آئے تو میں نے کہا ہے کہ چیئرمین یہ کیا ہے آرٹیکل 8 والا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے. دیکھیں، میں تو کل بھی اس بات، اس وقت آپ گئے تھے نا، ساتھ میں رات 2 بجے گئے تھے. دیکھیں، مولانا صاحب سے بلاول صاحب کی 3 ملاقاتیں ہوئیں. صحیح. ہفتے کی روز رات کو ملاقات ہوئی مولانا صاحب کے گھر پہ. کوئی پوشیدہ ملاقات نہیں ہے، یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ بلاول صاحب مولانا صاحب کے گھر آئے، اور یعنی جب ہفتے کو صبح اجلاس لگا ہوا تھا، ہفتے کی رات کو اتوار کو اجلاس تھا. ہاں ٹھیک جی، ہفتے کی رات کو بلاول صاحب آئے اور بلاول صاحب نے مولانا صاحب سے ملاقات کی، اور مولانا صاحب کے ساتھ وہاں پر ان کی اور شورا کے اراکین تھے، اور بلاول صاحب کے ساتھ ہم لوگ بھی موجود تھے. بالکل، اس کی ویڈیو بھی ہے. جی، اتوار کے روز بلاول صاحب کی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی. رات کو جب کمیٹی کے اجلاس میں مولانا صاحب خود تشریف لائے، اور دن میں کامران مرتضیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی، اور شاہدہ بی بی جو ان کی پارلیمانی کمیٹی کے رکن ہیں ان سے بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی، اور وہ کلوز بائی کلوز ریڈنگ اس کے اندر کی گئی. اور تیسری ملاقات یا چوتھی ملاقات پھر بلاول صاحب کی مولانا صاحب سے پیر کے روز شام کو ہوئی، جب وہ پھر ان کے گھر تشریف لے کے گئے، اور ان سے بات یہی ہوئی کہ جی ہمیں کس طریقے سے اس حوالے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ پہلی ملاقات کا کہہ رہے ہیں کہ پہلی جب ملاقات ہوئی تب میں نے کہا کامران صاحب سے، بلاول صاحب سے، کہ سر یہ کیا ہے چیئرمین، یہ آرٹیکل 8 اپنا ایسا کوئی واقعی نہیں ہوا. کہہ رہے ہیں کامران صاحب نے تو بہت ساری شکوں کے اوپر اعتراض اٹھایا، ان کا رائٹ ہے، لیکن سب سے زیادہ تو یہ والی. جی جی، لیکن میں اس کو برملا کہوں گا اور ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ بلاول صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. میں آج بھی کہتا ہوں میرٹ کے اوپر آئیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. کامران صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 8 خراب ہے، جو حکومت کی تجویز تھی. بلاول صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں، میں بھی کہتا ہوں چلے آرٹیکل 8 کو سائڈ میں رکھ دیجیے. اور بتائیے کیا خرابی ہے؟ آرٹیکل 8 خراب ہے. دیکھیں، آرٹیکل 8 کو، یعنی آرٹیکل 8 میں ترمیم ہے جو گورنمنٹ لائی تھی، ان کی وش لسٹ میں. دیکھیں، ترمیم کا جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر کامران صاحب کا ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے، حکومت کا ایک اور پرسپیکٹو ہو سکتا ہے، اور بلاول صاحب کا ایک برج کا کردار ادا کریں، کیسے چیزوں کو برج کر کے آگے لے کر چل سکیں. لیکن بتائیے نا ایشو کس چیز کے اوپر ہے. ہاں میں عرض کرتا ہوں اب ایک منٹ، ہم گفتگو جو ہے نا میرٹ پر نہیں کر رہے ہیں، ہم گفتگو کرنا شروع ہو گئے ہیں باقی چیزوں پہ. میں ایک بڑا چھوٹا سا سادہ سا سوال پوچھتا ہوں کہ لائرز موومنٹ 2007 میں سٹارٹ ہوئی تھی، کہا تھا ریاست ہوگی ماں کے جیسے ہر شہری سے پیار کرے گی. سب نے کہا تھا نا کہ اب انصاف کا نظام وضع ہو گیا ہے، بالکل کلیئر ہے، اب انصاف سستا اور انصاف معیاری انصاف ملے گا. مجھے آج بتائیے کیا انصاف مل رہا ہے؟ کیا نظام کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے؟ اس سے کیا اسٹیبلش کر رہے ہیں آپ؟ میں اسٹیبلش یہ کر رہا ہوں کہ نظام میں خرابی ہے، اور پارلیمان کا بنیادی کام ہے اس کاغذ کے تحت، اس کتاب کے تحت، کہ ہمارا کام ہے، پارلیمان کا کام ہے کہ وہ اصلاح کرے. تو وہ اصلاح کرنے کی کوشش نہ کہ مزید اس میں خوفناک چیزیں آ جائیں. تو اب آرٹیکل 8 پہ ہی بات کر لیتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ جناب، یعنی جو ظاہر رپورٹڈ چیزوں پہ بات کر رہے ہیں، یا تو اب ہوتا ہے کہیں کہ نہیں جناب یہ بات ہی غلط ہے، ایسا کچھ نہیں. بائی دا وے کامران مرتضیٰ یہ بھی آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ بھائی جان وہ جو مسودہ تھا اس میں آرٹیکل 8 کے حوالے سے ترمیم تھی، وہ مسودہ میرے پاس پڑا ہوا ہے آج بھی، جس پہ میں نے بلاول صاحب کو اگین میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سر یہ کیا. اور اس کے تحت خلاصہ یہی ہے، اگین آفیشلی تو کوئی رپورٹ نہیں ہوئی، کہ بہت آسان ہو جاتا کسی بھی سویلین کو ملٹری کورٹس کی طرف لے کر جانا. آپ لوگ بھی اس کے خلاف تھے، یا چونکہ مولانا خلاف تھے اس لیے آپ لوگوں نے اس کو نکلوا دیا؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بلاول صاحب پیریوڈکلی انگیج کرتے رہے. ہم تو ملٹری کورٹ کے اس ایسپیکٹ سے سوچتے ہیں کہ آپ کو عدالتی نظام کو لیٹ سے ٹھیک کرنا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح 21ویں ترمیم آپ کو یاد ہوگا جب APS انسیڈنٹ ہوا تھا تب کنسنسس بلڈ کر کے ملٹری کورٹس آئے تھے، تو اس کے اندر بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کا جوڈیشل ریویو ہونا چاہیے. ہم کہیں کوئی بلینکٹ پاور کسی ایک فرد کو، کسی ایک ادارے کو دینے پر بلیو نہیں کیا تھا. گورنمنٹ کیا چاہتی تھی آرٹیکل 8 کے حوالے سے؟ وہ کیا چاہ رہی تھی؟ ایک پروپوزل ان کے پاس تھا نا کہ ملٹری کورٹ بننے چاہیے، آئینی ترمیم ہو جائے، باقاعدہ عدالت بن جائے جس میں سویلینز کا ٹرائل ہو سکے. جی، تو اس کے اوپر بلاول صاحب نے ان کے ساتھ انگیج کیا. انہوں نے کہا نہیں جی، کہ ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک ملٹری کورٹ میں کسی شخص کو بھیج دیں گے، اس کا جوڈیشل ریویو ہونا چاہیے. کس بیسس پہ کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ امینڈمنٹ اپہولڈ انہوں نے کی، بٹ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹس کو اس کو ریویو کرنے کا اختیار ہوگا.
جو مسلمہ اصول ہے نا انہی اصولوں کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. بٹ دیکھیں میرٹ پہ بات جا رہی تھی، لیکن آپ یعنی اس چیز کو اگنور کیا نہیں جا سکتا کہ چونکہ یہ جو بات ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ظاہر جمہوریت کی اور اس کی بہت بات کرتی ہے، ڈیموکریٹک کریڈینشیل میں قربانی ہے، اگر ایک ساتھی آ کے کامران مرتضیٰ وہ یہ کہہ دیں کہ اتنا خوفناک ترمیم تھی اور اس میں بے نظیر صاحبہ کے صاحبزادے بھٹو صاحب کے نوازے بند کمرے میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی اس کو نہیں مانتا ہوں لیکن کریں مجبوری ہے. آپ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، یا تو آپ کہیں ایسا ہوا ہے نہیں ہوا. میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا کہ ایسی بات بلاول صاحب نے نہیں کی. یہ میں کل ٹویٹ پہ بھی کہہ چکا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے. آج کل ہماری پرومس بات نہیں ہوئی تھی نا، کل وہ بات اور نکل گئی تھی. سوری میں صبح جب مارننگ شو کیا تھا اس پہ بھی میں نے کلیریفائی کیا، میں ان رائٹنگ کیا تھا کچھ نہیں ہوا ہے. کوئی اس طرح کی انہوں نے بات نہیں کی کہ مجبوری ہے. اگر مجبوری والے لوگ پیپلز پارٹی والے ہوتے نا تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے جو ماضی میں تکالیف کاٹی ہیں اور آج بھی کاٹتی ہیں، آج بھی کیسز جو چل رہے ہیں وہ حالات ہمارے نہیں ہوتے. ٹھیک. سو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ والی جو ترمیم تھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے اس پہ آپ کا اور JUIF کا دونوں کا موقف تقریباً یکساں ہی تھا، آپ دونوں سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں اس کو قانونی جو سپریم کورٹ خود اصول طے کر چکا ہے اسی پہ رہیں، آپ اس کو ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہو گئی ایک بات. اور ہم نے اس کو حکومت کو بھی اس بات پہ راضی کر لیا تھا. سو اب یہ تو نہیں ہوتا جی کہ ہم نے حکومت کو راضی کیا کہ ایبسولوٹ رائٹ مان گئی اس پہ. بالکل کہ ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہونا چاہیے، جوڈیشل ریویوز کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سو اب یہ کہنا یہ سمجھنا ٹھیک ہوگا کہ اب اس متعلق کوئی ترمیم نہیں آنے لگی. جی ٹھیک. آگے بڑھتے ہیں. اب 63A کا جو فیصلہ آیا، جس طرح اس پہ انہوں نے یہ رائے دی کہ جناب ہم بھی سمجھتے ہیں کہ فیصلہ غلط ہے لیکن فیصلے کو آئینی ترمیم کے ذریعے نہیں پلٹا جانا چاہیے، ریویو کے ذریعے پلٹا جانا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں آئینی ترمیم کے ذریعے پلٹا جانا چاہیے؟ یہ بڑا آپ نے معصومانہ سوال، بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا. میں تو ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ جب باتیں کانفیڈنس میں کی جاتی ہیں وہ پبلکلی اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی اور اس گفتگو میں جب 63A کا ذکر آیا، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ جو سپریم کورٹ نے تشریح کی 63A کی، اس نے آئین سے تجاوز کیا. جو الفاظ قانون میں لکھے ہوئے ہیں نا وہ مبہم نہیں ہے. اس پہ کون آپ نے کہا کہ سب متفق ہیں؟ سب PTI متفق نہیں ہے، وہ چھوڑ دیں. میں ابھی تو ہم PTI کرکٹ ٹیم بنی ہے نا سیاسی جماعت، ہم JUI کی بات کر رہے ہیں نا، ہم JUI سے بات کر رہے ہیں تو وہاں مولانا صاحب بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، ان کی شورا بھی اتفاق کرتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب خود کہتے ہیں کہ چیئرمین صاحب یہ جو ترمیم، یہ جو فیصلہ تھا نا سپریم کورٹ کا، یہ غلط ہے. رائٹ. بالکل. لیکن وہ کہتے ہیں اس کی اصلاح نہ کریں. نہیں، وہ کہتے ہیں اصلاح کریں عدالت میں ریویو فائل کر کے. نہیں، تو اس کا مطلب پارلیمان کا کام قانون سازی نہیں ہے. عدالت روز حکومت کو، پارلیمان کو کہے کہ تمہاری فلاں چیز خراب ہے، ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اور پارلیمان جس کا بنیادی کام ہے کہ قانون سازی کرے، قانون میں اگر کوئی ابہام ہے اس کو دور کرے، جو کہ یہ کتاب ہم کو دیتی ہے. رائٹ. آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم نہ کریں. سو پریسیڈنٹ پھر یہ سیٹ نہیں ہو جائے گا؟ پریسیڈنٹ بھی سیٹ کہ جناب سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا، پارلیمان کو ٹھیک نہیں لگا تو 2/3 مینیج کرے اور اڑا دے فیصلہ. تو مجھے ایک بات خطرناک پریسیڈنٹ نہیں ہوگا؟ اچھا مجھے بتائیے کہ ڈیموکریسیز میں کیا ہوتا ہے؟ قانون سازی کس کا اختیار ہے؟ تو پھر یعنی نمبر مل جائے تو کچھ بھی کر دے پارلیمان. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.